اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہماری بات چل رہی تھی اور حمل کے بارے میں، آج ہماری بات ہونی ہے العروض، اور عروض کے معنی کیا ہے، یعنی اس کے معنی حمل کے ہیں یا کسی اور چیز کے ہیں۔ یہاں نوٹ لگائیے، یہ بحث اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اس اشتباہ کو دور کیا جا سکے جو ہم نے بیان کیا تیسرے سوال کے جواب میں۔ جس کا خلاصہ ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں ان الضحك خاصۃ الانسان، تو یہ خارج سے کلی ہے، تو یہ خارج سے کلی ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو یہ اس پر عارض ہو رہا ہے، یہ اس پر عارض ہو رہا ہے، اور عروض کے معنی حمل کے ہیں۔ اور عروض کے معنی حمل کے ہیں۔ اور آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ خاصہ موضوع پر حمل نہیں ہوتا، خاصہ موضوع پر حمل نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب گزر چکا ہے۔ جواب لکھیے، جواب لکھیے کہ گزر چکا ہے کہ عروض سے کبھی حمل مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی وجود مراد لیا جاتا ہے۔ وجود
تو ضحک انسان کا خاصہ ہے، اور اس پر عارض ہوتا ہے. یعنی اس کے لیے موجود ہوتا ہے اور اس پر، لیکن اس پر حمل نہیں ہوتا. تو اس جگہ پر عروس سے معنی حمل مراد لیے جاتے ہیں، لیکن خاصہ اس معنی میں اپنے موضوع پر حمل نہیں ہوتا یا عارض نہیں ہوتا. ہاں ایسے لکھے. تو خاصہ اس معنی میں اپنے موضوع پر عارض نہیں ہوتا، موضوع پر عارض نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے معنی میں عارض ہوتا ہے. اور وہ اس میں وجود کا معنی ہوتا ہے. اس میں وجود کا معنی ہوتا ہے. آیا ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں مولانا، عبارت کو دیکھنا تھوڑا سا مسئلہ حل ہو جائے. کہہ رہے ہیں ثم لا يشتبه عليك الامر، وہی بات ہے مولانا. ثم لا يشتبه عليك الامر یعنی آپ کے اوپر یہ امر مشتبہ نہ ہو. فتقول انکم قلتم الکلی الخارج، کہ آپ نے کہا تھا الکلی الخارج، کلی الخارج کے آگے بڑھا دیں کا ضحک. ان عرض على موضوعه فقط فهو الخاصة، اگر وہ عارض ہوگا اپنے موضوع پر تو وہ اس کا خاصہ ہوگا. وَإِلَّا فَالْعَرْضُ الْعَامُ، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ عرض عام ہو جائے گا. وَالضِّحْكُ لَا شَكَّ يَعْرُضُ عَلَى الْإِنسَانِ وَمُخْتَصٌ بِهِ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضحک انسان پر عارض ہوتا ہے اور اس سے مخصوص ہوتا ہے.
اب یہاں کچھ اور باتیں ہمیں لکھنی ہیں، سمجھ رہے ہیں مولانا؟ وَإِلَّا فَرَضُ الْعَام کے بعد جو انشاءاللہ کل اس گفتگو کو ہم لوگ مکمل کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.